اب اگر تم نے اس بدبخت شخص کا ذکر ایک بار بھی مزید کیا تو مجھ سے اپنے بھلے کی کوئی امید مت رکھنا۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ وہ ایک بار تمہیں طلاق دے چکا ہے؟ پوری برادری میں ہم کسی سے سینہ تان کر بات کرنے کے لائق نہیں رہے۔ تمہیں یہ بات میرے سامنے کرتے ہوئے شرم کیوں محسوس نہیں ہوئی جو اتنی بے حیائی سے اس خواہش کا اظہار کر رہی ہو کہ تم اپنے سابقہ خامند سے پھر سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ چودھری حشمت کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا اور پوری حویلی اس کے جاہو جلال کے آگے مان پڑی ہوئی تھی۔ آخر خاندان اور برادری کی عزت کا مسئلہ جو تھا، ثنا جو کہ چودھری حشمت کی اکلوتی اور بہت لاڈلی بہن تھی، وہ اسے دل و جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا اور والدین کی وفات کے بعد اب وہ مرحوم والد کی جگہ پر بھی تھا، مگر ثنا نے بات ہی ایسی کہی تھی کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ ثنا کی شادی بہت دھوم دھام سے برادری میں ہی عزیز احمد سے 10 سال قبل ہوئی تھی۔ عزیز احمد کا خاندان چودھری حشمت جیسا با اثر اور آسودہ حال تو نہ تھا، مگر خاندانی شرافت اور دیندار گھرانہ ضرور تھا۔ عزیز احمد اور ثنا کو اللہ نے 3 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ زندگی نشیب و فراز کے مراحل سے گزر رہی تھی کہ ایک دن اس میں بھونچال آ گیا۔ جی ہاں، عزیز احمد جو کہ ایک مقامی اسکول کا پرنسپل تھا، اس نے اپنے اسکول کی ٹیچر سے دوسری شادی کر لی۔ بس پھر کیا تھا، وہ عزیز احمد جو اپنے سسرال کی آنکھ کا تارا تھا، اب ان کو ایک آنکھ نہ بھاتا۔ چودھری حشمت نے تو عزیز احمد کو مقامی پولیس سے تھانے لے جا کر ناروا سلوک بھی کروایا اور دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے ڈالے۔ ثنا انہی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ چودھری حشمت کی گرجدار آواز اسے ماضی کے جھروکوں سے باہر لے آئی۔ تم نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں، یا میں خود تمہیں اپنا فیصلہ سناؤں؟ ثنا بھائی کے سامنے کھڑی ہوئی، گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھوں کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ ثنا کی کمزور آواز حلق سے نکلی، بھائی، فیصلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر چکے ہیں، اب اللہ کے فیصلے کے بعد ہماری کیا مجال کہ ہم کوئی فیصلہ سنائیں۔ اسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 تلاوت کی، اذا طلقتم النساء، اور جب طلاق دے دو تم اپنی عورتوں کو، فبلغن اجلہن، اور وہ پہنچیں اپنی مدت کو، فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، تو نہ روکو انہیں کہ وہ نکاح کر لیں اپنے ہی شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ باہم رضامند ہو جائیں آپس میں بھلے طریقے سے، ذالک یوعظ بہ من کان منکم، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو تم میں سے یؤمن باللہ، ایمان رکھتا ہو اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخری دن پر، ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاک ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ چودھری حشمت کا سر جھک گیا، آواز ماند پڑ گئی۔ اس نے ہمت جمع کی اور کہا، میری بہن، مجھے تمہاری فکر ہے، اس نے تمہیں پہلے بھی طلاق دی ہے۔ مجھے اس کے اسکول کے وائس پرنسپل نے بتایا تھا کہ اس کا اسکول میں افیئر تھا۔ ثنا نے فوراً کہا، آپ نادانستگی میں کوئی بہتان نہ لگائیں۔ کیا آپ نے سورہ حجرات میں نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ثنا نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، بھائی، غلطی صرف عزیز کی ہی نہیں تھی، مجھ میں بھی بہت غلطیاں تھیں۔ جب میرے اللہ نے کہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، تو مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں اپنے خاوند کی برائیاں آپ سب کو سناتی۔ آپ کا رشتہ تو میرے ساتھ ہے نا، تو آپ کے جذبات بھی میرے لیے ہی مشتعل ہوں گے۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے انہوں نے جس خاتون سے شادی کی وہ بیوہ ہے، اور اس کا سارا خاندان موٹر وے پہ ایک بس حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا۔ عزیز نے مجھ سے اس کا ذکر کیا، مگر میں اپنی ضد پہ اڑی رہی۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو میں کیوں اپنی خواہش کو اللہ کی اجازت سے بلند رکھوں؟ اور پھر ثنا نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کا حصہ پڑھ کے سنایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کر لو جو پسند آئے تمہیں، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، مثنا، 2 سے، وثلاثا، اور 3 سے، ورباع، اور 4 سے۔ بھائی، میں نے جتنا اس معاملے میں عزیز کو تنگ کیا، اللہ مجھے معاف فرمائے، اور پھر میں نے طلاق کا مطالبہ کیا۔ عزیز نے مجھے بہت سمجھایا اور مجھے ہماری 3 بیٹیوں کا بھی واسطہ دیا، لیکن میں نے انہیں دھمکی دی کہ میں عدالت سے خلا لے لوں گی۔ اس پر عزیز نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ تم عدالت کے چکر لگاؤ، اس لیے میں تمہیں 1 طلاق دے دیتا ہوں۔ میں نے 3 طلاقوں کا اصرار کیا تو عزیز نے کہا کہ اگر رجوع نہ ہوا تو یہ طلاق بھی وہی کام کرے گی جو 3 طلاقیں کرتی ہیں، مگر اس میں واپسی کا راستہ کھلا رہے گا۔ چودھری حشمت نہایت حیرانگی سے اپنی لاڈلی بہن کو سن رہا تھا۔ وہ بہت حیرت سے بولا، ثنا، تم میں یہ تبدیلی کہاں سے آئی ہے؟ تم نے یہ قرآن کہاں سے سیکھا ہے؟ ثنا بہت گمبھیر آواز میں بولی، بھائی، عزیز نے مجھ سے رجوع کی بہت کوشش کی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں عزیز سے دل سے محبت کرتی تھی، میں اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔
عدت کے دوران میں نے اپنی راتوں کو اللہ سے جوڑا اور بہت روتی۔ ایک رات میں جائے نماز پہ ہی سو گئی۔ مجھے خواب میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے مجھے قرآن تحفہ کیا اور کہا بیٹی اس کو پڑھو۔ میری آنکھ کھلی تو ذہن میں جیسے قرآن کا ایک خاکہ سا تھا جس پہ بیان القرآن لکھا تھا۔ نیٹ پہ سرچ کیا تو جو شخصیت سامنے آئی یہ وہی تھی جو خواب میں بھی آئی تھی۔ ان کا نام ڈاکٹر اسرار احمد تھا۔ بس پھر پورا بیان القرآن سن لیا تو دل کی جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ ڈاکٹر صاحب اپنے لیکچرز میں کہتے تھے کہ اس قرآن نے انہیں پوزیس کر لیا، بس ویسے ہی اس قرآن نے مجھے بھی پوزیس کر لیا۔ اب میری سب سے پہلی اور ٹاپ کی محبت یہ قرآن ہے، اور وہ ہیں جن کی بدولت ہمیں یہ قرآن ملا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداء امہاتنا و آباؤنا۔ چودھری حشمت نے بہت کوشش کی مگر ضبط کے سب بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بہن سے کہنے لگا مجھے بھی قرآن سے جڑنا ہے، مجھے بھی اللہ کے کلام کو سمجھ کر سننا اور پڑھنا ہے، مجھے بھی رب کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا ہے، نئے سرے سے استوار کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ ثنا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ ثنا کی بیٹی مناہل کمرے میں داخل ہوئی اور سہمے ہوئے انداز سے بولی ماموں آپ مجھے صرف 1 گھنٹے کے لیے ابو جان کے پاس جانے دیں گے؟ چودھری حشمت علی نے مناہل کو گود میں اٹھایا، پیار کیا اور کہا کیوں نہیں، میری گڑیا جب جانا چاہے میں خود لے جاؤں گا، مگر اس سے پہلے ہم آپ کی امی کی شادی آپ کے ابو سے دوبارہ تو کروا دیں۔ پوری حویلی مناہل کی پر رونق آوازوں سے گونج اٹھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔